بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and a very good morning to all of you ناظرین. میرے تمام دیکھنے والوں کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. وہ تمام حاجی جنہوں نے کل بہت ہی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ حج کی ادائیگی کی، اللہ ان کے حج کو مقبول کرے، ان کی اس عبادت کو، ان کی اس ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ تمام لوگ جو تڑپتے رہے اور یہ تمنا کرتے رہے کہ رب ان کو بھی بلائے، اور انشاءاللہ یہ جو تڑپ ہے یہ ایک دن ضرور رنگ لے کر آئے گی. وہ تمام لوگ جو سعادت کو نہیں حاصل کر سکے وہ انشاءاللہ رب کے بلاوے پر ضرور جائیں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت منظر تھا جو کل مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ دیکھ رہے تھے، پھر پی ٹی وی نے بھی اس کو جو ہے اسکرین کے ذریعے لوگوں تک وہ تمام مناظر جو ہے وہ پہنچائے کہ رب کعبہ میزبان تھے اور ابن آدم مہمان تھے. اتنی خوبصورت محفل اور سب سے بڑی خیمہ بستی بسائی گئی، اور لاکھوں لوگوں نے بہت عقیدت کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ حج کی ادائیگی کی. اور جو لوگ اسکرین پر بھی دیکھ رہے تھے ان کا بھی حال کچھ ایسے ہی تھا جب وہاں پر وہ لوگ جو طواف کر رہے تھے، وہ لوگ جو وہاں حج کی ادائیگی کر رہے تھے، وہ جس طرح کہہ رہے تھے نا رب سے کہ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں. اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ جو لوگ وہاں موجود نہیں بھی تھے ان کے دلوں سے بھی ایسے الفاظ نکل رہے تھے. اور اللہ کرے کہ یہ جو یکجہتی ہے، یہ جو اتحاد ہے حج کے ذریعے جو پوری دنیا تک ہم میسج پہنچا رہے ہوتے ہیں، اللہ میاں اس حج کی برکت سے، اس عبادت کی برکت سے تمام مسلمانوں میں یہ اتحاد، یہ یکجہتی اور یہ محبت جو ہے یہ ایسے قائم کر دے جس طرح کا منظر جو ہے وہ کل ہم نے پوری دنیا کو جو ہے وہ انڈوس کرایا ہے. اور اسی یکجہتی کا اور اسی محبت کا، اسی ایثار کا جو پیغام ہے وہ حج ہمیں ہمیشہ دیتا رہتا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ آج اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گی کہ رب ہمیں توفیق دے کہ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے دلوں پر بھی پڑے، ہمارے عمل پر بھی پڑے، ہمارے زبان کی نرمی بھی برقرار رہے، اور ہمارے دلوں میں یہ جو سختیاں، یہ جو کالک لگ گئی ہے، یہ جو زنگ آلود ہو گئے ہیں ہمارے دل، یہ بھی دھل جائیں اور ہم محبت کے ساتھ جو ہمیں بتایا گیا ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کریں. حج آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو آج عید منا رہے ہیں ان سب کو بھی عید قربہ بہت بہت مبارک ہو. رب ان رونقوں کو، ان خوشیوں کو ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھے، اور جو قربانی کر رہے ہیں رب ان کی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. جناب آج کا ہمارا پروگرام بھی سلام پاکستان بھی انہی خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے سجایا ہے. جب رب کعبہ میزبان ہیں اور ابن آدم مہمان بنے ہیں تو وہاں پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر نہ ہو، ان پر عقیدت کے پھول نہ نچھاور کیے جائیں. تو ہم یہاں بیٹھے تڑپ تو رہے ہیں ان منظر کو دیکھنے کے لیے، تو ہم نے یہاں پر ہی ایک ایسی محفل سجائی ہے کہ جب یہاں پر ذکر ہوگا تو یقیناً آواز وہاں تک ضرور پہنچے گی. جب آواز پہنچے گی تو پھر ایسا اہتمام ہوگا جو آپ کے دلوں کو ضرور پر نور کرے گا. تو اسکرین کے اس طرف ہم کوشش کریں گے کہ اس محفل کو اتنی عقیدت اور اتنی محبت کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے کہ یہ محفل جو ہے وہ عبادت کی شکل اختیار کر جائے اور رب کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہو. اور آپ سب سے ہمیشہ کی طرح آج بھی درخواست رہے گی کہ درود پاک کا ورد اپنے لبوں پر جاری رکھیے گا، اور یہی درود پاک کا نذرانہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش فرمائیں گے. آج میری محفل کے مہمان ایک ایسی خوبصورت شخصیت جنہیں آپ مختلف پروگرامز میں، مختلف ٹرانسمیشن میں، مختلف محافل میں سنتے رہتے ہیں، آج بھی عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں محمد عبید رضا قادری صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سو عبید صاحب،
پہلے تو ہوگی رب کی حمد. بالکل. تو آپ سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حمد باری تعالیٰ سے ہم نے اپنے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور اس وقت جو شخصیت میرے ساتھ آن کال موجود ہیں، بہت محترم اور بہت جید شخصیت، جنہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ اپنی قوم کی رہنمائی کی جا سکے قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ جب بھی بات کرتے ہیں اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ بہت عقیدت اور بہت ہی احترام کے ساتھ میں ویلکم کروں گی، آن کال میرے ساتھ موجود ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہمیں، آپ کو حج کی بہت مبارکباد،
اور انشاءاللہ کل عید قربہ ہم یہاں پر منانے جا رہے ہیں. پیسے کی ضرورت ہے تو وہ جو قربانی کا پیسہ ہے وہ نیت قربانی کی ہی رکھتے ہیں، لیکن وہ جانور لانے کے بجائے یا قربانی کے بجائے یہ سوچتے ہیں کہ یہ پیسہ کسی کی مدد کے لیے استعمال کر لیا جائے. تو کیا یہ عمل درست ہے یا قربانی کے وقت قربانی ہی کرنی ہے؟ عبادت کا تعلق عقل سے نہیں ہوتا کہ ہم اپنی عقل سے اس کے معیارات مقرر کر دیں. عبادت اسے کہتے ہیں جی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اس کی رضا کے لیے ادا کی جائے. تو جو حدیث میں نے پہلے بیان کی اس میں وضاحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ ان ایام میں جانور کا خون بہانے یعنی حلال جانور کو بنیت عبادت اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے لیے قربان کرنے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے. باقی گوشت پوست یہ سب ذیلی چیزیں ہیں. بنیادی طور پر عبادت احراق الدم یعنی جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گرد و پیش کے لوگوں کی ضرور مدد کریں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی پر فرض کریں کہ 2 یا 4 رکعت نماز فرض ہے اور وہ 100 نوافل بھی پڑھ لے تو اس فرض کا بدل نہیں ہو سکتا. اللہ کا عائد کردہ فریضہ اسی کے حکم کے مطابق ادا کرنا ہوگا. اور قربانیاں جو لاتعداد ہوتی ہیں ان میں بھی بہت سے لوگوں کا معاش وابستہ ہے. کچھ لوگ جانور پالتے ہیں، سال بھر محنت کرتے ہیں اور سال کے لیے خرچ نکالتے ہیں. کچھ جانور ذبح کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں. گوشت کے طلبگار کراچی جیسے شہر میں ہمیں بے تحاشا ملتے ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوا کہ گوشت فاضل بچ گیا ہو اور اس کا کوئی طلبگار موجود نہ ہو. اس لیے اس میں بھی انڈائریکٹلی اور بالواسطہ طور پر انسانوں کی خدمت اور مدد وابستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں یہ ساری حکمتیں ملحوظ ہوتی ہیں. صحیح. ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی مفتی صاحب کہ کچھ چیزیں تو انسان کے استعمال کی ہوتی ہیں، جس طرح جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، کوئی گاڑی آپ استعمال کر رہے ہیں یا وہ پیسے جو آپ کے خرچ کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ اگر آپ کے پاس اتنی سیونگز نہیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا کہ نقدی کا اگر ہم کہیں 40,000 روپے، سو کیا آپ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی ہاں، اگر کوئی صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر ادھار لے کر قربانی کرے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی. البتہ قربانی کے حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے یہ کہا ہے کہ فرض کریں کہ کسی کہ گھر میں ایک گاڑی کی ضرورت ہے اور 2 گاڑیاں کھڑی ہیں. یہ 4 ٹیلی ویژن اور فریج اور ڈیپ فریزر اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر ان کو بھی قربانی کرنی چاہیے کیونکہ یہ پھر سب چیزیں حاجات اصلیہ میں نہیں آتی. صحیح. اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس وقت قربانی کی جا رہی ہوتی ہے ہر چیز کا، کیونکہ وہ اصل روح ہے اس عبادت کی کہ آپ اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ادا کریں. سو میں چاہوں گی کہ جو شرعی جو بھی پروٹوکولز ہیں ان کا بھی آپ ذکر کریں کہ کس طرح جو ہے وہ قربانی کے وقت کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جو سنت کے حساب سے ہے، وہ بھی بیان فرمائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانور کو قبلہ رخ بائیں پہلو پر لٹایا. اپنا دایاں قدم مبارک اس کے پہلو پر رکھا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا
کہ چھری تیز کر لو، اس لیے علماء نے فرمایا کہ کن چھری سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اگرچہ اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کیا جا رہا ہے لیکن اس میں بھی ترحم کا جذبہ ملحوظ رہنا چاہیے اور اس کی تکلیف کم سے کم ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا علی ملت ابراہیم وما انا من المشرکین لا شریک وانا من المسلمین لا شریک لہ فبذالک امرت۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا علی ملت ابراہیم وما انا من المشرکین لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم لکا ومنکا۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ یہ قربانی میں تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں اور تیری عطا کردہ توفیق سے کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے چھری چلائی اور حکم یہ ہے کہ جانور کی چاروں رگیں کٹ جائیں، ورنہ کم از کم 3 رگیں ضرور کٹنی چاہیے، اور اس کے بعد سر تن سے جدا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے یعنی اس کی جان نہ نکل جائے اس وقت تک اس کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ اور بعض ذبح کرنے والے ذبح کرنے کے بعد اس کے اندر چھری سے کلیجی کاٹتے تھے، اندر چھری ڈال کر تاکہ جلدی جان نکل جائے، یہ درست نہیں ہے۔ فطری طریقے سے اس کی جان نکلنی چاہیے، اور جب جان نکل جائے تو پھر اس کے بعد کھال اتاریں اور اس میں بھی احتیاط کو ملحوظ رکھیں۔ قربانی کے گوشت کے حوالے سے مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک دوست احباب کو تحفہ دینے کے لیے، ایک مستحقین کے لیے، لیکن تمام کا تمام بھی مستحقین کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر فرض کریں کسی گھرانے میں ایک فرد قربانی کرنے والا ہے اور اس کے 10-12 افراد ضرورت مند ہیں تو وہ 1/3 سے زیادہ یا پورا گوشت بھی رکھ سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اس کا تعلق انسان کی ضرورت پر ہے، ضرورت پر انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ مفتی صاحب آپ نے بہت وقت دیا، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھ سکتی ہوں؟ جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح اجتماعی قربانی کا بھی سلسلہ ہے نا، مختلف لوگ جو ہے وہ پول کر کے پیسے جمع کر کے اور پھر قربانی کرتے ہیں، تو جب قربانی ہو رہی ہو تو اس وقت کیا وہ 7 لوگ جن کے نام کی قربانی کی جا رہی ہے، کیا ان کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے یا ان کا نام لے کر جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے؟ جب کوئی کسی کو وکیل بنا دے تو وکیل کا فعل موکل کا فعل ہوتا ہے، اس کا وہاں موجود رہنا ضروری نہیں ہوتا، خواہ وکیل ایک فرد کو بنایا جائے یا کسی ادارے کو بنایا جائے، لیکن جن کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے تو ذبح کے وقت پر ان کا نام لیا جائے، جیسے حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم تقبل منی ومن آل محمد، کہ اللہ سے میری جانب سے قبول فرما۔ ایک موقع پر آپ نے آل کو شامل فرمایا، امت کو شامل فرمایا، تو ان کا نام لینا چاہیے۔ اس پروگرام کے توسط سے میں یہ ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اجتماعی قربانی کے لیے انہوں نے جن اداروں کو وکیل بنایا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کراچی میں اور شاید پاکستان کے کئی شہروں میں بارش کا موسم ہے، تو انتظامات میں کوئی
تاخیر کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے صبر سے کام لیں اور تعاون کریں ان اداروں کے ساتھ جنہوں نے جو آپ کے وکیل کے طور پر آپ کی قربانی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ جو آپ نے یہ جو ذکر کیا، اس میں بتائیے کہ یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے کہ لوگ کچھ قصائی ایسے ہیں کہ وہ صرف اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے وہ قربانی کر دیتے ہیں، چھری پھیر دیتے ہیں۔ سو ایسا نہیں ہے، پوری مکمل آپ کو دعا پڑھنی ہے نا قربانی سے پہلے، یہی ضروری ہے؟ یہاں دعا چھپی ہوئی بھی ملتی ہے، جی، تو اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر قربانی کر دیں گے تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کے مطابق قربانی کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور اس بات کا خیال رکھنے چاہیے۔ ہیلو جی، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے وقت دیا، اور سوال میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بھی بہت ساری مصروفیت ہے۔ مفتی صاحب، یہ ایک اور چیز یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے بھی اس وقت سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ سے مسائل جاننا چاہتے ہیں، کہ کچھ لوگ ہیں وہ قصائی بہت جلدی بلا لیتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے ہی جو ہے وہ قصائی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو نماز کے بعد قربانی کرنی ہے نا، یہ ضروری ہے؟ اس بارے میں بس آپ عرض کی۔ شہر میں ویسے تو انسان خود نماز پڑھ لے تو پھر اپنی قربانی کرے، لیکن اگر شہر میں ایک جگہ نماز عید ہو چکی ہے تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، اگر اس سے پہلے کی جائے گی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ رائٹ جناب، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے، اور انہوں نے قربانی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت سارے مسائل ان کا جواب دیا۔ میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے سلام پاکستان میں وقت دیا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جواب دیا۔ آئی نو کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوال ہیں جس وقت آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ پروگرام میں آگے چل کر ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کو شامل کیا جا سکے اور ان کا جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جا سکے۔ محمد عبید رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گی کہ حمد آپ نے بہت خوبصورت پیش کی، اب آپ کون سا کلام پیش کریں؟ ایک حج کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام ہے اور کافی معروف کلام ہے، جی پیش انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، غلاف خانہ مشکل کی گھڑی میں۔ اور جس طرح بھی آپ ہمارے ساتھ محمد عبید رضا قادری صاحب بھی موجود ہے، ماشاءاللہ سے انہوں نے اس منظر کے حوالے سے، حج کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام پڑھا۔ مجھے اتنا فخر ہو رہا تھا
اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, رب نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اور ایک ہوتا ہے نا, جب میں اسکول لائف سے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب حج ہوتا ہے تو خاص طور پر میں یہاں پر پی ٹی وی کا ذکر کروں گی کہ وہ تمام تر وہاں جو بھی تمام ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے اسے اسکرین پر دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ کے گھر میں بھی دیکھا جا رہا ہوگا, میں نے بھی کل اپنی مما کے ساتھ بیٹھ کر وہ تمام خوبصورت مناظر جو ہیں وہ دیکھے اور دل تڑپ رہا تھا کہ بس وہاں میں کیوں نہیں ہوں. لیکن مجھے ایک اتنی پیاری بات یاد آئی اور میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میرا تو دین اتنا پیارا ہے, اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں تو کہا گیا کہ اپنے والدین اگر رب نے ان کو حیات دی ہے الحمدللہ, جس طرح میں خوش نصیب ہوں میری ماں میرے ساتھ موجود ہے, بہت سارے لوگ اس وقت اسکرین کے اس طرف موجود ہوں گے جن کے پاس ان کی اپنی جنت, ان کی ماں ان کے ساتھ موجود ہے. تو اپنی ماں کو دیکھ لینا, چاہے اس سے بات نہ کرو, ایک نظر صبح اٹھ کر اپنی ماں کے چہرے پر ڈال دو تو کہتے ہیں اس کا ثواب بھی آپ کو حج کے برابر ملتا ہے. تو میں اپنی مما کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, تو جب وہاں ہو رہا تھا تو میں بار بار ان کو دیکھ رہی تھی, میں کہی تھی آپ میرے سامنے بیٹھ جائیں. تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اس ٹائم پر, ایک تمنا بھی تھی, ایک اپنے آپ کو وہ بھی محسوس کری تھی کہ میں وہاں کیوں نہیں ہوں, لیکن اس بات کا شکر بھی تھا کہ یا اللہ میری جنت جو ہے اب وہ میرے ساتھ موجود ہے. اور اسی لمحے میں اپنے والد کے لیے بھی دعا کروں گی, اپنے والد صاحب کے لیے, کہ رب ان کو غریق رحمت کرے, ان کو بلند درجہ عطا فرمائے. اور مجھے بلکہ وہ تمام اولادیں جو اپنی زندگی میں کچھ بہتر کرنے کی خواہش رکھتی ہیں, کیونکہ ماں باپ تو ہماری بہتر تربیت ہی کرتے ہیں, ہر چیز اپنی لٹا دیتے ہیں اپنی اولاد پر, اپنی خواہشیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, ان کی قربانی دیتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ صالح ہو سکے, وہ اچھا عمل کر سکے. تو رب مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا بہتر عمل کریں کہ ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بن سکے. اور اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور جو والدین, چاہے ماں یا والد صاحب اگر آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کے گھر پہ موجود ہیں, تو آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں. سو عبید رضا قادری صاحب, آپ سے اب میں درخواست کروں گی کہ جو بھی کلام ان تمام باتوں کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کے دل میں ہے کہ آپ یہ پڑھنا چاہیے مجھے, وہ کلام پیش کیجیے. بہت خوبصورت کلام ہے اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا اسد خان صاحب کا, اور بڑے اس میں کیفیت کے ہماری کوئی اہم اوقات اور نام اس قابل کے ہم آ جا سکیں. بے شک اس کا ذکر کیا, اور لیکن یہ تو بلاوا ہے کہ جب آتا ہے تو پھر, اور زمزم کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا, اور میرے آقا دو جہاں نے حج اکبر ادا کیا تو اس کو بھی بڑے اچھے خوبصورت انداز میں اس میں تحریر فرمایا. تو پیش کرتا ہوں. حضور کعبہ حاضر ہیں, حرم کی خاک پر سر ہے, بڑی سرکار میں پہنچے, مقدر یاوری پر ہے, حضور کعبہ حاضر ہیں. اور نہ ہم آنے کے قابل تھے, نہ منہ لائق دکھانے کے, نہ ہم آنے کے قابل تھے, نہ منہ لائق دکھانے کے, مگر ان کا کرم بندہ نواز و بندہ پرور ہے, حضور کعبہ حاضر ہیں. اور جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر, چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ
چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ اور یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے۔ اور نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے، نہیں کچھ جمعہ پر موقوف افضال و کرم ان کے، جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے، جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔ اور حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں۔